السلام علیکم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. کویسچن نمبر 2 کوڈ 6478. ایام گوئی کیا ہے؟ ایام گوئی کا اردو میں کردار بیان کریں. ایام گوئی کیا ہے؟ ایام گوئی اردو ادب کی ایک ادبی صنعت ہے جس میں شاعر یا ادیب ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جو بیک وقت دو یا دو سے زیادہ معنی رکھتا ہو. پڑھنے اور سننے والوں کو فوری طور پر اصل معنی تک پہنچنے میں شبہ یا دھوکہ ہو. ایام گوئی دراصل وہم سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے شبہ یا گمان. جب کوئی لفظ ایسے انداز میں استعمال کیا جائے کہ بظاہر اس کا ایک عام معنی ذہن میں آئے لیکن در حقیقت شاعر کا مقصد کوئی اور ہو، زیادہ گہرا ہو، تو اسے ایام یا ایام گوئی کہا جاتا ہے. ایام گوئی کی مثال: شاعر کہتا ہے قتل اس نے کیا اور نام میرا آیا. یہاں نام کا مطلب بدنامی بھی ہو سکتا ہے اور تعریف یا شہرت بھی ہو سکتا ہے. پڑھنے والوں کو پہلے دھوکہ ہوتا ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے. ایام گوئی کا اردو ادب میں کردار. نمبر 1، خیال کی گہرائی. ایام گوئی سے شاعری میں وسعت اور فکری گہرائی آتی ہے. شاعر ایک ہی لفظ سے دو یا دو سے زیادہ مفہوم پیدا کرتا ہے جس سے شعر میں کئی وسعت پیدا ہو جاتی ہے. نمبر 2، پڑھنے والے کی ذہنی مشق. ایام گوئی پڑھنے والے کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے جس سے پڑھنے والے کو شعر کے اصل معنی کو سمجھنے کی کوشش میں ذہنی مشق کرتا ہے. نمبر 3، زبان و بیان کی خوبصورتی. ایام گوئی سے شعر میں دلچسپی، پر اثر اور فنی لحاظ سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. یہ صنعت مخصوص انداز میں لفظ بنا کر پیدا کی جاتی ہے جو ادب کو جمالیت اور حسن عطا کرتی ہے. نمبر 4، تخیل اور فن کا اظہار. شاعر ایام کے ذریعے اپنی ذہانت، تخیل اور فن کا بھرپور اظہار کرتا ہے. نمبر 5، قدیم اردو شاعری میں اہم مقام. اردو کے ابتدائی شعراء، خاص طور پر دکن اور دہلی کے شعراء نے ایام گوئی کو بہت استعمال کیا ہے. ولی دکنی، قلی قطب شاہ، میر سعودہ اور آتش کے کلام میں ایام گوئی کی جھلک ملتی ہے. نمبر 6، تنقیدی پہلو. بعض ناقدین کے نزدیک ایام گوئی اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو شعر کی سادگی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن اگر اعتدال سے استعمال ہو تو یہ شاعری کو دلکش بناتی ہے. ایام گوئی کے مشہور شعراء. جو پہلا شعرا ہے وہ ہے ولی دکنی، دوسرا میر تقی میر، سعودہ مرزا رافع، سعودہ میر انیس، امیر منائی ہیں. اگر ہم اوورال بات کریں، ایام گوئی اردو شاعری کو ایک لطیف اور حسن صنعت ہے جس سے شاعری میں گہرائی، دلکشی اور فنی چمک پیدا ہوتی ہے. اگرچہ بعض اوقات اسے مبالغہ یا الجھاؤ کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، مگر اردو ادب میں اس کا مقام اہم اور تاریخی ہے. آج بھی جدید شعراء اس صنعت کو استعمال کرتے ہیں.